صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. اگین صراطہ راستہ ہے، الذین وہ لوگ، تو ہم نے سیدھا راستہ مانگا. صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، جن پر تو نے انعام کیا. نعمت کیا ہوتی ہے؟ نعمت، وٹ از نعمت؟ بلیسنگ. مثلا کیا کیا چیزیں بلیسنگ ہے؟ اولاد، مال، صحت. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈیفینیشن فرق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انعام کن پر ہوا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. کون ہے وہ؟ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں. ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے. یہ ہے فضل اور نعمت. کیا ہونا؟ یا نبی ہونا. اب وہ تو ختم ہوگی نبوت، اب تو کوئی ہو نہیں سکتا. لیکن اس کے بعد صدیق، انتہائی سچا ہونا، پھر شہداء، اور پھر صالحین. نیکی کی جس کو توفیق مل جائے وہ ہے دراصل انعام یافتہ شخص اللہ کی نظر میں. نیک لوگ چاہے بھوکے ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کا کوئی گھر نہ ہو، چاہے ان کے پاس اولاد نہ بھی ہو، کوئی بات نہیں، چاہے ان کے پاس دنیا کا کوئی نیم فیم کچھ نہیں، نتھنگ، لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ دین ہے، نیکی ہے، تقوی ہے، خیر ہے، بھلائی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں دین کو نعمت کہتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین نعمت ہے، لیکن سب سے پہلے ہم مال اولاد کی طرف جاتے ہیں کہ ہماری کشش ان چیزوں کی طرف ہے نا. لیکن اصل نعمت کیا ہے؟ دین ہے اصل نعمت. تو ہم کیا دعا مانگتے کہ یا اللہ ہم کو وہ راستہ دکھا جس راستے پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے. اور وہ انعام والے کون ہیں؟ خود اللہ نے قرآن میں بتا دیا، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں. اب وہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں ہم کو پڑھنا چاہیے. ایک بہت اچھی کتاب آج کل آئی ہوئی ہے یہاں، کمپینینز آف دا پروفٹ. کمپینینز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اسٹیمپ پیپل. انبیاء کی سٹوریز پتہ ہونی چاہیے، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی بتائیں. اب ان میں سے کتنے انبیاء ہیں جن کے پاس بہت مال تھا؟ کتنے انبیاء ہیں جن کے پاس بہت اولاد تھی؟ کتنے انبیاء ہیں جن کے پاس بہت خزانے تھے؟ چند ایک. میجورٹی کے پاس دنیا نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے نمبر 1 ان کا نام لیا کہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں، انعمت علیہم لوگ ہیں. تو اللہ ہم کو ان کے رستے پہ چلا. غیر المغضوب، ان پہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا. یہ دوسری کیٹیگری ہے لوگوں کی، دوسری کیٹیگری جو دنیا میں جی رہے ہیں اور چل رہے ہیں. مغضوب کا لفظ ہے نا، یہ غضب یغضب سے ہے. غضب کہتے ہیں غصے کو، جن پہ اللہ کا غصہ ہوا. یہ کون ہے؟ تو غصہ کس پر ہوا؟ جن کو اللہ نے علم دیا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، تکبر کیا. ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب بھڑکا. وہ قومیں جن کے واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں، مثلا قوم نوح ہے. کیا ان کو ان کے پیغمبر نے علم دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ سورۃ نوح پڑھ کے دیکھے. وہ کہتے ہیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں نے اپنی قوم کو رات اور دن کو پکارا ہے. کہتے ہیں ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، ان کو میں نے کھلے کھلے بھی بتایا اور چپ کے بھی بتایا. ان کو علم دیا کہ لیکن انہوں نے ہٹ درمی سے کام لیا. کیا ہوا؟ اللہ کا غضب آیا. کس شکل میں؟ اللہ کا غضب کیسے آیا تھا ان پر؟ ڈبو دیے گئے تھے. قوم عاد، سمود، جن کو اللہ نے نبی ان کے بیچ میں بھیجے، ان کو علم دیا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، بات نہیں مانی، تو ان پہ اللہ کا غضب ہوا. ان کے واقعات میں بھی عبرت ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ یوسف آیت 111، لقد کان فی قصصہم عبرۃ، ان کے قصوں میں بہت عبرت ہے. تو اللہ ہم کو ایسے لوگوں سے بچانا کہ جن کے پاس بہت نالج ہو مگر وہ عمل نہ کرتے ہوں. کیونکہ جب بھی انسان کو کوئی بات پتہ ہوتی ہے اور جان بوجھ کے وہ انکار کرتا ہے اور پھر ہٹ دھرمی سے کام لیتا ہے اور نہیں مانتا، تو اللہ کا غضب بھڑکتا ہے اس پر. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.